کہ حضرت عیسیٰ آسمان پہ زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے پہلے اللہ ان کو زمین پہ بھیجے گا۔ اس کا انکار قادیانیوں نے کیا۔ کیا قادیانیوں کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے سولی پہ چڑھایا، وہ اس سے مرے نہیں، بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہونے کے بعد موقع پاتے ہی وہاں سے نکلے اور نکلتے نکلتے کشمیر پہنچے اور پھر وہاں سری نگر میں فوت ہوئے اور ان کی قبر وہاں ہے۔ یہ قادیانیوں کا، غیر مسلموں کا، مرزائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کشمیر میں دفن ہے۔ آج کل ایک جدید سکارل ٹی وی پہ نکلا ہوا ہے جس کو ہماری عوام بھی بڑی سنتی ہے، وہ بدبخت بھی یہی کہتا ہے۔ اس سکالر کا نام جاوید احمد غامدی ہے، آپ میں سے شاید کسی نے نام سنا ہو۔ جاوید احمد غامدی آج کل بھی ٹی وی پہ آتا ہے۔ یہ بدبخت بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو موت دی ہے اور پھر اس کو آسمان پہ موت دینے کے بعد اٹھایا اور وہ کوئی قیامت سے پہلے نہیں آئیں گے۔ یہ نظریہ آج ایک قادیانیوں کا ہے اور آج ایک مرزا، ایک جاوید احمد غامدی کا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ایسے مذہبی اسکالر کو مت سنیے جو آپ کو اسلام سے دور کر دے۔ تو آپ جاوید احمد غامدی صاحب ابھی بھی ہیں، یوٹیوب، فیس بک، میڈیا اس سے بھرا پڑا ہے، اس سے بچیے، خطرناک انسان ہے اور غلط نظریات کو آگے پیش کرتا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنی آراء کے مطابق پیش کرتا ہے، نہ کہ اکابر علماء کے نزدیک جو آراء ہے اس کو پیش کرتا ہے۔ اب یہ ساری اس لیے بات سنائی ہے کہ آپ کو حضرت عیسیٰ کا آنا ثابت ہو کہ قیامت سے پہلے وہ کیسے آئیں گے۔ اب میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ حضرت یہ بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیا، اس لیے آپ کو یہودیوں نے قتل کیا۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے قتل آپ نہیں ہوئے، لیکن ان کے نزدیک وہ قتل ہیں۔ یہ عیسائی جو سلیب بناتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی عیسائی کھلاڑی کھیلتا ہے، سینچری بناتا ہے، چھکا مارتا ہے تو وہ ایسے کرتا ہے۔ وہ ایسے اس لیے کرتا ہے، ان کے نزدیک یہ سلیب کا نشان ہے، کراس ہے، اور وہ ان کے نزدیک یہ کراس ہے، یعنی ایک ایسی لکڑی ہوتی ہے جو اور ایک ایسے ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو یہاں سے باندھ کے اور ان کے گلے کے اندر پھندا ڈال کے سلیب کے اوپر پھانسی دی گئی ہے۔ وہ اس سلیب کو مقدس نشان مانتے ہیں اور اسی سے وہ تثلیث کو بھی ثابت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک اور یہ تین کا جو کراس بنتا ہے وہ اس سے تثلیث کو ثابت کرتے ہیں۔ عیسائیوں کے نزدیک تثلیث کیا ہے؟ ان کا عقیدہ ہے کہ دنیا کے اندر 3 خدا ہیں۔ کتنے خدا ہیں بھائی؟ وہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں۔ ہم ایک رب کو مانتے ہیں، وہ 3 کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے نزدیک 3 رب ہیں، اس لیے وہ ان کو تثلیث کا عقیدہ کہتے ہیں۔ 3 ان کے نزدیک پہلا رب اللہ ہے جو باپ ہے، اس کی ایک بیوی تھی جس کا نام مریم تھا۔ اس اللہ اور اس مریم کا تعلق قائم ہوا، اس کے نتیجے میں ان کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عیسیٰ تھا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ باپ اللہ، اس کی بیوی دوسرا رب جس کا نام مریم، اور ان دونوں سے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عیسیٰ۔ پہلا رب اللہ، دوسرا رب مریم، تیسرا رب کون؟ عیسیٰ۔ اس لیے وہ 3 رب مانتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تثلیث کا عقیدہ۔ اسی تثلیث کے عقیدے پہ وہ آج بھی قائم ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ سے بھی دعا کرو، عیسیٰ سے بھی دعا کرو، مریم سے بھی دعا کرو۔ وہ اللہ بھی پورا کرتا ہے، مریم بھی پورا کرتی ہے، عیسیٰ بھی پورا کرتا ہے، اور ان کے نزدیک سب سے زیادہ عیسیٰ سے مانگو۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ سب
باپ سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں اور اولاد کی بات کو رد نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں عیسیٰ کیونکہ رب ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، ان کے نزدیک، عیسائیوں کے نزدیک تو جب تم رب چھوٹے بیٹے سے مانگو گے، باپ اللہ اور اس کی ماں مریم یہ دونوں خدا راضی ہو کے تمہاری جھولی کے بھریں گے۔ ہم اس عقیدے کو قرآن و سنت کے خلاف مانتے ہیں، شرک مانگتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ایک اللہ ہے جو سنتا ہے، جو پورا کرتا ہے، جو حاجات کو جو ہے ہماری پورا کرتا ہے، وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ حضرت عیسیٰ اس کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، یہی ہمارا ان کے متعلق عقیدہ ہے۔